بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت۔ اسلام کی پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ قریش کی معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی اور ام المؤمنین کے عظیم لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال قبل ہوئی۔ قبل از اسلام بھی آپ اپنی پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے الطاہرہ، العفیفہ اور الشریفہ جیسے القابات سے جانی جاتی تھی۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک کامیاب تاجرہ تھی۔ آپ اپنی سخاوت، رحم دلی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے مشہور تھی۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور نادار افراد کی مدد کی، یہاں تک کہ ضرورت مند لڑکیوں کی شادی کے اخراجات بھی خود اٹھاتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ ہی وہ ہستی تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ آپ کی دولت اور تعاون نے اسلام کی ابتدائی تبلیغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تمام مال و دولت اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی اور ان کا تجارتی کاروبار پورے عرب میں مشہور تھا۔ آپ نے اپنی تجارت کے لیے ایماندار اور دیانتدار افراد کی تلاش کی۔ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، سچائی اور دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ نے انہیں اپنا تجارتی نمائندہ مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے شام کا تجارتی سفر کیا اور آپ کے غلام میسرہ نبی کریم کی ایمانداری اور غیر معمولی خوبیوں کی خبر دی۔ اس سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی اور خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ نکاح عرب کی تاریخ کا ایک عظیم اور بابرکت نکاح تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی ترویج میں وقف کر دی۔ حضرت خدیجہ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی اور روحانی طور پر سہارا دیا بلکہ اپنی دولت سے بھی اسلام کی مدد کی۔ آپ نے اسلام کے پہلی پیروکار بن کر ثابت کر دیا کہ حق کے پہچان صرف عقل و شعور والے ہی کرتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں پر ظلم و ستم کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تمام مال و دولت اسلام کی ترقی کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے 3 سال کا بائیکاٹ بھی صبر و استقامت سے برداشت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کڑی رہی۔ نبی کریم کے لیے حضرت خدیجہ کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ آپ کی وفات ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی اور نبی کریم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا جب پورا مکہ آپ کا دشمن تھا۔ وہ اپنی دولت، ذہانت اور دور اندیشی کے ذریعے نہ صرف اپنا کاروبار کامیابی سے چلا رہی تھی بلکہ اپنے خاندان اور قبیلے میں بھی عزت و وقار رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا کیونکہ آپ پاکیزہ زندگی گزارنے والے خاتون تھی۔ آپ نے ہمیشہ صداقت، دیانت اور فلاحی انسانیت کو ترجیح دی۔ نبی کریم کے ساتھ شادی کے بعد آپ نے ہر ممکن طریقے سے ان کا ساتھ دیا، چاہے وہ
ابتدائی وحی کے وقت ہو یا مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم کا سامنا ہو، حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دنیاوی معاملات میں مدد کی بلکہ روحانی اور نفسیاتی طور پر بھی انہیں مکمل سپورٹ فراہم کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار غار حرا میں وحی لے کر واپس آئے اور گھبراہٹ میں فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دی، حوصلہ بڑھایا اور فرمایا اللہ تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی ہمت اور حوصلہ دیا۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھنے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کے لیے وقف کر دی۔ شعبہ ابی طالب میں جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو 3 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام دولت مسلمانوں کی کفالت میں خرچ کر دی، یہاں تک کہ خود فاقہ کشی برداشت کی مگر اسلام کے راستے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ نبی کریم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دوسری شادی نہیں کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد بھی ان کا ذکر ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے تو ان کی محبت اور احترام سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔